السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے انٹیمیڈیشن کے بارے میں۔ انٹیمیڈیشن ہوتی کیا ہے؟ انٹیمیڈیشن ہوتا ہے کسی کو دھمکی لگانا، کسی کو دھمکی دینے کے جرم کو انٹیمیڈیشن کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو لا ہے PPC کا، پاکستان پینل کوڈ کا 503 سیکشن کرمنل انٹیمیڈیشن کے بارے میں ہے۔ یہ کرمنل انٹیمیڈیشن ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ میں پہلے آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ یہ لا کہتا کیا ہے۔ رکیں، اس جگہ پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ اچھا، اب ڈیٹیل سنیے۔ Whoever threatens another with an injury to his person, reputation or property, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or to omit to do any act which that person is legally entitled to do, as the means of avoiding the execution of such threat commits criminal intimidation۔ تو اس میں یہ ساری پڑھ کے میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ ساری ڈیٹیل دی گئی ہے کہ کسی پرسن کی ریپوٹیشن کو، پراپرٹی کو اور اس کو انجری دینا، اور اس کے علاوہ اس کے پرسنل انٹرسٹ کو جس میں وہ انٹرسٹ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی ایسے کام کرنے کے لیے جن کا وہ لیگلی باؤنڈ نہیں ہے، اور ایسے کام اس کو کرنے کے لیے کہنا جس کا وہ باؤنڈ نہیں ہے لیگلی طور پہ، اور ایسا کام نہ کرنے کے لیے کہنا جس کا وہ لیگلی طور پہ کرنے کا باؤنڈ ہے۔ یہ سب چیزیں، ان سب چیزوں سے یہ جو سیکشن ہے ڈیل کرتا ہے، یہ لا ان سب پہ اپلائی ہوتا ہے۔ آیا میں آپ کو اس پیسج کی ڈیٹیل بتاتی ہوں، اس انٹیمیڈیشن، کرمنل انٹیمیڈیشن ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے بتاؤں گی۔ اب آپ غور سے سنیے گا، اور اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اپنی ویڈیوز میں وہ پوائنٹ کلیئرلی سمجھایا کروں آپ کو۔ اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا فار مور انفارمیشن، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ چلو اب سنتے ہیں کہ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ انٹیمیڈیشن ہوتا ہے کسی کو دھمکی دینا۔ یہ لا کہتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی غرض سے دھمکی دیتا ہے، اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری کہ کسی انسان کی ذات اس انسان کو پرسنل انجری دینا، میں تمہارے وہ شخص کہتا ہے کہ وہ اس دوسرے شخص کے سر میں ڈنڈا مار دے گا، تو یہ اس شخص کی اس بندے کی ذات ہو گئی، اس کے سر میں ڈنڈا مارے گا نا، تو یہ اس کی ذات کو نقصان پہنچانا ہو گیا۔ اور کسی کی ریپیوٹیشن خراب کرنا، وہ شخص کہتا ہے کہ وہ دوسرے جو دھمکی دینے والا ہے وہ دوسرے بندے کو یہ دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کا نام خراب کر دے گا، معاشرے میں اس کی جو بنی بنائی ریپیوٹیشن ہے اس کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اس طرح کی دھمکی دینا بھی انٹیمیڈیشن میں آتا ہے۔ اور اس کو پراپرٹی کی دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کا گھر جلا دے گا، تو یہ بھی انٹیمیڈیشن یہ لا اس سے بھی ڈیل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بندے کو یہ دھمکی دینا کہ وہ اس کے بچے کو نقصان پہنچا دے گا، تو یہ اب اس کی باڈی یا اس طرح کی اس کی ذات کو نقصان پہنچانا تو نہ ہوا، لیکن اس کے ایسے کسی پرسن کو نقصان پہنچانا ہوا جس میں وہ بہت انٹرسٹ لیتا ہے، جس کو اگر ہارم دیا جائے تو اسے بہت تکلیف ہوگی، تو یہ بھی انٹیمیڈیشن میں آتا ہے۔ اب وہ آگے کہتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ وہ اس بندے کی وائف کی ریپوٹیشن خراب کر دے گا، تو یہ بھی انٹیمیڈیشن میں آتا ہے۔ یہ بھی کیونکہ وائف جو ہے اس کی ہے، اس کی فیملی کو نقصان پہنچانا بھی انٹیمیڈیشن کے لا جو ہے اس سے ڈیل کرتا ہے۔ اب آگے ہے اب دیکھیں اس کی جو 3rd کیٹیگری ہے وہ اس بارے میں ہے کہ کسی سرکاری ملازم کو دباؤ دینا کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ کرنے کا لیگلی طور پہ باؤنڈ نہیں ہے۔
اور یا پھر کسی سرکاری ملازم کو یہ کہنا یا کسی بھی آفیسر کو یہ کہنا کہ وہ یہ کام نہ کرے جس کا وہ لیگلی طور پہ کرنے کا باؤنڈ ہے. اس طرح کی دھمکیوں سے بھی یہ لا ڈیل کرتا ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیٹیلز تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب ہم آگے بات کریں گے اس کی پنشمنٹ کے بارے میں کہ کیونکہ یہ 3 کیٹیگریز ہیں، جیسے جیسے کیٹیگریز میں فرق ہے ویسے ویسے ان کی پنشمنٹ میں بھی فرق ہے. تو اب آئیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب پنشمنٹ کے پیج پہ چلتے ہیں. لیٹس سی. دیکھیں اب یہ اس کی پنشمنٹ ہے. پنشمنٹ فار کریمنل انٹیمیڈیشن. کریمنل انٹیمیڈیشن کی پنشمنٹس میں فرسٹ آف آل جو فرسٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کسی کو دھمکی دینا کہ مطلب کسی کو دھمکی دینے کی جو سزا ہے وہ 2 سال ہے اور جرمانہ ہے اس کے ساتھ، اور دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں فرسٹ کیس میں. لیکن اگر وہ تھریٹ بھی کر رہا ہے ساتھ میں، وہ شخص دوسرے بندے کو جان سے مارنے کا اور اس کو مالی نقصان دینے کا اور اس کی ریپیوٹ خراب کرنے کا، تو پھر اس کی پنشمنٹ بھی سیویئر ہوتی جاتی ہے. اس لیے جب کوئی کسی کو جان سے مارنے کا یا پراپرٹی کو نقصان دینے یا کوئی پریویس ہرٹ پہنچانے کی یا کوئی ایسا آفینس کرنے کی دھمکی دے رہا ہے جس میں قتل کی دھمکی دے رہا ہے یا کسی کی وائف کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دے رہا ہے، تو ان سب کی سزا 7 سال ہوگی. اور اس کے علاوہ آگے یہ بھی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ جو پولیس ہے وہ وداؤٹ وارنٹ، وداؤٹ سرچ وارنٹ کے اس میں انویسٹیگیشن یا کوئی پروسیجر شروع نہیں کر سکتی. وارنٹ ضروری ہے. یہ نان بیلیبل اور کمپاؤنڈیبل ہے آفینس ہے. مطلب فرسٹ کیٹیگری جو ہے اس کی وہ نان بیلیبل آفینس ہے اور کمپاؤنڈیبل آفینس ہے یہ، اور اس کی سزا 2 سال ہے. اور اس میں فرسٹ میجسٹریٹ فرسٹ کلاس اس کو ڈیل کرتا ہے. جو فرسٹ کیٹیگری ہے انٹیمیڈیشن کی کرائم کی، اس کی فرسٹ کیٹیگری کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں. اب سیکنڈ کلاس جو ہے مطلب سیکنڈ کیٹیگری جو ہے ڈیتھ کی دھمکی دے رہا ہے اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو، تو اس کیس میں بھی وارنٹ کے بغیر اریسٹ نہیں کر سکتی پولیس کے لیے سرچ وارنٹ ضروری ہے. یہ ساری اس کی السٹریشنز ہیں، مثالیں ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جو میں آپ کو ساتھ ساتھ اردو میں بھی سمجھا رہی ہوں. اور جب کوئی بندہ کسی بندے کو ڈیتھ کی دھمکی دیتا ہے تو یہ بھی نان بیلیبل آفینس ہے اور نان کمپاؤنڈیبل آفینس ہے. اس کی 7 سال سزا ہے اور 2 پارٹیز مل کر اس میں صلح بھی نہیں کر سکتی. فرسٹ کلاس میجسٹریٹ کی عدالت میں ہی اس کے بارے میں مطلب درج کیا جاتا ہے. اور یہ مینز اس سیکشن میں مین ذریعہ تو آتا ہے، مطلب دھمکی لگانا، کسی کو دھمکی دینا، یہ مین ذریعہ ہے. لیکن ابھی اس میں جو ایکٹس دیا ہے وہ نہیں آتا. مین ذریعہ ہے مطلب ابھی صرف ارادہ کیا گیا ہے ایسا کرنے کا، جرم نہیں کیا گیا. اگر کسی بھی شخص کو یہ تمام مسائل ہوں تو وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر FIR درج کروا سکتا ہے، اور تاکہ پولیس اس کو اس ٹاپک کے اوپر اس کو مطلب قانونی طور پر پروٹیکشن دے سکے اور اپنی کارروائی شروع کر سکے. کیونکہ اس میں کیس میں اور اس طرح کے آفینسز میں پولیس جو ہے وہ وداؤٹ FIR درج کروائے بغیر کوئی بھی کارروائی شروع نہیں کر سکتی. اس لیے اگر میں نے یہ ڈیٹیل ساری اس لیے دی ہیں، یہ جو سیکشن ہے کریمنل انٹیمیڈیشن، انسلٹ اینڈ انوائنس، یہ سب جو ہیں پرابلمز کسی بھی انسان کی لائف میں ہو سکتی ہیں.
اگر کوئی بھی بندہ ان دھمکیوں سے ڈرا ہوا ہے، تھریٹنڈ ہے، تو اسے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ قانون نے اسے بہت زیادہ پروٹیکشن دی ہوئی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جائے اور اپنی ایف آئی آر درج کروائے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں شخص مجھے یہ دھمکی دے رہا ہے، اور آپ کو اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل بھی اس میں ویڈیو میں نے بتائی ہے کہ کس نوعیت کی دھمکی کی کیا سزا ہے اور کس نوعیت کی دھمکی کی کیا سزا ہے۔ تو اتنی ڈیٹیل آپ کو عام انسان کو تو نہیں ہوتی۔ تو لا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم اپنے کس طرح سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ایجوکیشن اور اپنی اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ میری اس ویڈیو میں آپ کو ہر چیز میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے بتائی ہے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا، آپ کی نالج بڑھے گی۔ اگر آپ کوئی کویسچن تیار کر رہے ہیں کرمنل انٹیمیڈیشن پہ تو آپ کو بہت اچھا کانٹینٹ مل گیا ہے پیپرز میں، ہر چیز میں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ پلیز میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور اپریشیٹ کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ تھینکس فار واچنگ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔